الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا فصل لربك وانحر. وصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله خالقنا الجليل. صدق الله العلي الجليل. رب يسر ولا تعسر. رب يسر ولا تعسر. وتمم علينا وتمم علينا بالخير بالخير. وبك وبك نستعين. نستعين. اللهم افتح علينا حكمتك حكمتك وانشر علينا وانشر علينا رحمتك رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. اشرح لي رب اشرح لي صدري صدري ويسر لي ويسر لي أمري أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يفقهوا قولي. رب زدني رب زدني علما. علما. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، نقل فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جو یہ کلمات جو میں پڑھانے لگا اس کے بعد دن رات 3 مرتبہ صبح شام پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اگر اس سے راضی ہوتا ہے ان کلمات پر، قیامت کا جب دن ہوگا جب سوائے اللہ کے عرش کے سائے کچھ نہیں ہوگا، سایہ بھی نہیں ہوگا کسی چیز کا، انسان اپنے سزا اور جزا کے لحاظ سے جب لائنوں میں کھڑا ہوگا، جب اپنے سزا اور جزا کا انتظار میں کھڑا ہوگا کہ ہمارے لیے کیا حکم آتا ہے، ہم جنت میں جاتے ہیں یا دوزخ میں جاتے ہیں، ہمیں سزا ملے گی یا جزا ملے گی، ہم نے اچھے اعمال کیے تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اپنی رحمت سے معاف کر دے، اگر گناہ کیے تو پتہ نہیں اپنے جلال کی وجہ سے. فرماتے ہیں اگر یہ کلمات وہ صبح 3 مرتبہ صبح پڑھتا ہے اور 3 مرتبہ شام کو پڑھتا ہے تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر اس سے راضی ہو گیا تو قیامت کے دن اللہ اس سے راضی کرے گا. تو بہت سارے پیارے کلمات ہیں یہ، تو آپ بھی پڑھ لیں تاکہ قیامت والے دن اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور جنت ہمارا حصہ بن جائے، جنت کے ہم حقدار بن جائیں. تو آپ بھی پڑھ لیں یہ الفاظ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام
وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل کے خاص کرم کے ساتھ ساتھ نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر رحمت سے آج ہم پھر ان کی دی ہوئی امانت جو اللہ نے ہمیں امانت کے طور پر یہ سانسیں دی، آج پھر لوٹ کر ہم اسی جگہ پر انہی سانسوں کی چلتے ہوئے کی وجہ سے آج پھر اپنی مسند پر آئے، اور آج ہمارا سبق نمبر 19 زائد علی قرآن مجید فرقان حمید میں، اور بعض احادیث کے اندر الفاظ ایسے آتے ہیں جن کو ہم زائد سمجھتے ہیں اہل عرب کے بتانے کی وجہ سے، تو یہ آج ہم زائد علی 19واں لیسن مدنی قاعدہ ہے، مجلس مدرسۃ المدینہ کا یہ چھپا ہوا دعوت اسلامی کا یہ قاعدہ ہے، تو بہت ہی پیارا مدلل اور شارٹ ایک تجوید کی کہہ سکتے ہیں، تو وہ شارٹ اینڈ تجویدی قاعدہ ہے۔ اس کے 22 لیسنس ہیں، 21 لیسنس ہمارے کمپلیٹ ہونے والے، 19واں لیسن اس لیے کہہ رہا ہوں تو سیکوینسی کے لحاظ سے 19واں لیسن کرنا آج اس لیسن ہمارے یوٹیوب چینل قاری محمد ظاہر جلالی کے نام سے جو چینل چل رہا ہے، اس چینل پر متفرق قواعد کا 20واں سبق تھا۔ اس کے بعد ہم نے وقف کا سبق، جس کو انگلش میں فل اسٹاپ کہتے ہیں، کہاں کہاں قرآن میں ٹھہرا جائے، کہاں کہاں سے کس طرح پڑھا جائے، تو وہ والا لیسن بھی اپلوڈ ہو چکا ہوا ہے، متفرق قواعد کا بھی اپلوڈ ہو چکا ہے۔ اس لحاظ سے یہ لاسٹ سبق ہے، لیکن سیکوینسی ترتیب کے لحاظ سے آج یہ 19واں سبق ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا سبق شروع کریں، جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس کار خیر کا اور اس نیک کام کا، اس نیک مشن کا جو ہمارا ماٹو ہے کہ پوری دنیا میں ہم اپنے لحاظ سے اپنا حصے کا دیا جلائیں گے، انشاءاللہ جو بھی ہمارا یہ چینل دیکھے گا تو وہ قرآن، اگر وہ ہمارے یہ 21 لیسن سبق کے لحاظ سے اور 22واں لیسن نماز کے لحاظ سے، اگر کوئی بندہ ہمارا یہ اسباق کے لحاظ سے جس طرح ہم نے پڑھایا ڈیٹیل کے ساتھ بھی، پروڈکشن کے لحاظ سے، کتاب کے طور پر بھی، اگر وہ ہمارا یہ چینل دیکھ کے تو 21 لیسنس پڑھ لیتا ہے تو بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن کو تجوید و قرات کے مطابق خوبصورت انداز میں تجوید و قرات کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارا یہ اخلاص کے ساتھ پڑھانا اور پوری امت مسلمہ کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے حصے کا دیا جلائیں، ان کی ہدایت کا کے لیے ایک نور کی مانند بنے، ایک روشنی، کیونکہ نور روشنی ہوتی ہے، تو ہم علم کی روشنی کے لحاظ سے اپنا ایک دیا جلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس روشنی سے اللہ تعالیٰ بہت سارے مسلمانوں کو ہدایت دے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بلینز نیکیاں، ملینز نہیں بلینز نیکیاں، کیونکہ ایک حرف پر 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے، تو اندازہ کریں قرآن کی صرف 6666 آیات ہیں، ان آیات کے اندر حروف کو اگر مینشن کریں تو کروڑوں حروف بن جاتے ہیں، ان کو اگر 10 سے ضرب دیں، ٹھیک ہے، ایک حرف کو ملٹیپلائی 10، اگر 10 کو ملٹیپلائی 10 سے کرے تو کہاں تک باتیں جاتی ہیں،
تو یہ کروڑوں بلینز نیکیاں بن گئی، ملینز نہیں، ملین 10، 1 ملین کو 10 لاکھ کہتے ہیں، تو بلینز کتنے لاکھ ہوں گے تو جا کے بلینز بنے گا، تو اندازہ کریں کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ تو بار بار یہ الفاظ کہتا ہوں، من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، میرے محبوب کا فرمان علی شان ہے، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ کوشش کریں کہ 10 نیکیوں کا ایک نجات بینک کے نام سے اکاؤنٹ کھولیں۔ اس نام سے نجات بینک، کون سے بینک؟ نجات بینک۔ یہ ہم گناہ گار ہیں، جب ہم بلوغت کی طرف جائیں گے، بالغ ہو جائیں گے، تو ہماری نیکی اور بدی کے فرشتے یہ کرامن کاتبین ہمارے رجسٹر بنانا شروع کر دیں گے۔ جس طرح آپ کی اٹینڈنس اور لگتی ہے، ابسینٹ ہے کہ پریزنٹ ہے، اسی طرح ہماری نیکی اور بدی لکھنے والے کرامن کاتبین ہیں، کاتب کو لکھنے والے کو، یہ فرشتے ہماری نیکیاں اور برائیاں لکھنا۔ جب ہم بالغ ہو جائیں گے، آپ کے لوگ بالغ سمجھدار ہو جائیں گے، پھر ہماری نیکیاں اور بدیاں ہوں گی لکھی جائیں گی، پھر اس کی جزا و سزا کا دن بھی ہے، قیامت کو جس کو کہتے ہیں، اللہ کے سامنے ہم پیش کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اپنی شان کے مطابق جسے چاہے جنت دے، جسے چاہے دوزخ دے۔ تو اس لحاظ سے قرآن کو خوب پڑھو، کیونکہ قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا قرآن کبھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑے گا کہیں بھی۔ تو ایسا دوست بناؤ جو آپ سے بے وفائی نہ کرے۔ تو آج ہم 19ویں سبق کے لحاظ سے زائد الف پڑھنا سیکھتے ہیں کہ زائد الف میں علماء اور اہل تجوید اور یہ تجوید کے ماہر استاد کیا فرماتے ہیں جی۔ تو یہ ہمارا لیسن نمبر 19 ترتیب کے لحاظ سے ہے، اور ویسے ہمارا اگر دیکھا جائے تو نیو کلاس جو ہم نے سٹارٹ کی تھی ہمارا، یہ الحمدللہ اس چینل پر دوسرا درجہ ہے، جن کو ہم نے الحمدللہ یہ تمام لیسنس پڑھا کر اور قرآن سیکھ گئے ہیں، اس وقت وہ حفظ کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ زائد علی کے لحاظ سے اس کا قرآن پاک میں بھی سمبل اس طرح کا ہو، قرآن پاک میں کسی لفظ کے ساتھ اگر آ جاتا ہے تو اس کے اوپر اس طرح گول سا سرکل بنایا ہوا، ٹھیک ہے جی، اس طرح کر کے انہوں نے نیچے اس پہ سرکل بنایا ہوگا، اس طرح کر کے یہ چھوٹا لکھا ہوا ہے، اس کو وہ زائد الف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زائد الف۔ اب ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ترتیب کے لحاظ سے 19واں سبق ہے، لیکن کنسیکوینسی سے کہ ہم ترتیب سے نہیں، بے ترتیبیں ہم گئے۔ پہلے ہمیں وقف کی ضرورت پڑی، کیونکہ بچوں کو ہم نے 30ویں سپارے کے لحاظ سے لے کے چلنا، ہم نے پہلے 20واں بھی پڑھایا ہے، اس سے بعد 21واں بھی پڑھایا، 20واں بھی پڑھایا ہے۔ تو اس لحاظ سے کہ آج کا آخری سبق ہے ہمارا، آج کا آخری لیکچر ہے، منفرد قواعد بھی پڑھا چکے ہوں، وقف بھی پڑھا چکے ہوں۔ تو آج کا ہمارا یہ جو لیسن ہے، یہ 19واں لیسن ہے، اس کی ہم نے یہ آپ کے اور اس کے اندر ہم اس کی تاریخ بھی کر دیں گے، تعارف بھی کروا دیں گے، انٹروڈکشن بھی کروا دیں گے کس طرح ہے، تو اس کی تفصیل بھی بتا دیں گے کہ یہ بالکل شارٹ سا ہے، اس میں اتنی لمبی چھوٹی بات نہیں ہے۔ فرماتے ہیں قرآن پاک میں بعض جگہ پر الف پر گول دائرہ لگا ہوتا ہے، گول دائرہ بنا ہوتا ہے، ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں۔ اس الف کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کی تفصیل کچھ یوں ہے، ان 6 کلمات میں زائد الف کو وقف یعنی رکنے کی صورت میں پڑھیں گے، لیکن وصل یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہ وہ الفاظ ہیں، مدنی قاعدہ آپ نے لے لینا ہے۔ تو یہ والے وہ 6 الفاظ ہیں جن کو ہم وقف پہ اگر پڑھیں گے تو اس کا الف پڑھیں گے، اگر وصل میں پڑھتے ہیں تو پھر اس کو بھی الف کو نہیں پڑھیں گے۔ وصل کا معنی ملا کر پڑھنا اور وقف کا معنی روک کر پڑھنا، یہ والا ہمارا یہ زائد الف کے 6 حروف ہیں۔ ان کے اندر ان میں سے میں ایک لکھ کے آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نمبر 1 یہ 6 حروف ہیں۔ نمبر 1 یہ لکھا ہوا، فرماتے ہیں لاکن، کیا لفظ ہے؟ لاکن۔ یہ لام کے اوپر کھڑا دبر ہے، کاف کن تشدید ہے، اس کے اوپر انہوں نے اس طرح کر کے لکھا ہوا ہے۔ مدنی قاعدہ آپ لے لیجیے گا، کہیں سے بھی مل جاتا ہے، کسی بھی مکتبہ سے آپ کہیے گا کہ مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی کا چھپا ہوا قاعدہ دے دیجیے گا۔ تو یہ لام کے اوپر کھڑا دبر آ گیا، لام کھڑا
پر لا اگر تم اس کو وقف میں پڑھوں گا تو پھر الف زبر نا. اب میں اس کو کروں وقف میں. وقف کہتے ہیں جہاں اپنی آواز اور سانس, اس کو انگلش میں فل سٹاپ کہیں گے. ادھر آپ فل سٹاپ لگائیں گے تو یہ وقف. اب میں لفظ کو پڑھنے لا مشدد ہونے کی وجہ سے ہمارا یہ مدنی قاعدے کا 13واں سبق ہے, اس کے اندر تشدید ہے کہ تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر, دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر. تو یہ میں نے پڑھا ان رک بھی گیا اور متحرک حرف سے بھی ملا ان, اس کے بعد نام پڑھا الف. یہ پتہ میں پڑھا. لیکن وصل یہ کہتے ہیں روک کر فل سٹاپ کرنا ہے. آواز پلس سانس, سانس اور آواز دونوں کے رک جانے کو وقف کہتے ہیں. تو وقف کریں گے تو یہ 6 حروف جو میں نے آپ کے سامنے اس کو اپنے چینل کی اوپر یہ دکھایا 6 حروف یہ والے, تو یہ وقف کے اندر الف پڑھا جائے گا لیکن ملا کر. وصل کہتے ہیں ملا کر. وصل عربی زبان کا مطلب ہے, اس کا مطلب ہے ملا کر. آیت سے آیت جوائنٹ ہوگی, یعنی پیچھے اگر آیت کے یہ والا آیت کے پیچھے اگر زائد الف آ رہا ہے تو آپ نے ملا کے آگے والی آیت کو بھی ساتھ پڑھ دیا, تو پھر یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. اگر آپ نے اس کو الگ کر دیا, اس والی آیت کو الگ کر دیا, تو پھر یہ الف پڑھا جائے گا. یہ صرف 6 حروف کے اندر ہے. وہ 6 حروف یہ ہے, میں اس کو آپ کو یہ طریقہ بتا دیا. 6 کے 6 کا اس طرح ہی ہوں گے جس طرح تم پیچھے والے الفاظ پہ کرتے ہیں. صرف اس میں زائد الف کا خیال رکھنا ہے یہ کرتے وقت کہ وقف میں آپ نے الف کو پڑھنا ہے اور وصل میں نہیں پڑھنا. وصل کا مطلب آیت سے آیت ملا دینا, 2 آیتوں کو اکٹھا کرنا, اور وقف سے مطلب کہ اسی آیت کے آخر میں الف زائدہ بھی آ رہا ہے تو وقف میں آپ کو اس زائد الف کو پڑھیں گے. تو وہ یہ لفظ ہیں. پہلا میں نے لکھ کے آپ کو اس کے یہ کرنے بھی سکھا دی, باقی میں اس کو آن گوئنگ یعنی رواں پڑھ کے دیتا ہوں. تو یہ لیکن الظنون الرسول السبيل کلمات کے اندر ہم زائد الف کو وقف کی صورت میں پڑھیں گے. قرآن پاک کے اس ایک کلمے سلاسلہ, اس قاعدے کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے ایک لفظ کے بارے میں بھی کافی سارا بتایا. 12 نمبر بھی لکھا ہوا ہے, جب آپ مدنی قاعدہ لیں گے اس میں انہوں نے 12 بھی لکھا ہوا ہے, آگے رکوع بھی لکھا ہوا ہے, آیت نمبر بھی لکھی ہوئی ہے, سورت نمبر بھی لکھی ہوئی ہے. یعنی 12 نمبر 15 ہے, یہ سورۃ الکہف ہے, اور آیت نمبر 38 ہے, 38. ٹھیک ہے. لیکن اور نیچے فرماتے ہیں قرآن پاک کے اس ایک کلمے سلاسلہ 12 نمبر 29 سورۃ الدہر ہے, سیکنڈ لاسٹ سورت ہے سورۃ الدہر. کون سی سورت؟ دہر سورت ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یہ والے الفاظ ہیں شاید اسٹارٹنگ کے پہلے آیت. تو سورۃ الدہر یہ 12 نمبر 29 سورۃ الدہر ہے, اور آیت نمبر 4 کے زائد الف کو وقف میں پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں جائز ہیں. اس کے وقف میں
فرماتے ہیں وقف میں پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں جائز ہیں. آپ اس کو وقف میں پڑھ بھی سکتے ہو, نہیں بھی پڑھ سکتے. سلاسلہ بھی کہہ سکتے ہو اور سلاسلہ. یہ فرماتے ہیں یہ جو مدنی قاعدے کے لحاظ سے تجوید پڑھنے والے قاری حضرات نے یہ اختلاف کیے کہ سلاسلہ کے اندر آپ دونوں طریقوں سے, البتہ وصل میں اس زائد الف کو نہیں پڑھیں گے, وصل میں نہیں پڑھیں گے. وقف میں پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں جائز ہیں. وقف میں پڑھ بھی سکتے ہو, نہیں بھی پڑھ سکتے. سلاسلہ بھی کہہ سکتے ہو اور سلاسلہ بھی کہہ سکتے ہو. لیکن وہ کہتے ہیں جب اس کو ملا کے پڑھو گے نا تو ملا کر پڑھنے سے اس الف کو آپ نہیں پڑھو گے. یہ کلمہ ایک ہی تھا. اس کے بعد یہ کوشچن نمبر 1 تھا, پھر اس کے بعد سلاسلہ 2 کوشچن نمبر, اور اب کوشچن نمبر 3 ہے. اب اس کا کوشچن نمبر 3 ہے. نمبر 3 اس کا کوشچن میں بتانے لگا ہوں. یہ سب سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے. ان کے بھی باقاعدہ انہوں نے پارے لکھے ہوئے ہیں. یہ ان تمام کلمات میں زائد الف کو وصلاً یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں اور وقفاً یعنی رکنے کی صورت دونوں اعتبار سے نہیں پڑھیں گے. یہ جو الفاظ اب لکھنے لگا ہوں نا, یہ پہلا میں نے آپ کو لکھ کے دیا. پہلا یہ تھا لاکن, یہ والے 6 حروف تھے زائد الف. پھر نمبر 2 میں انہوں نے سلاسلہ لکھا, اس میں بھی انہوں نے سلاسلہ اس میں بھی انہوں نے ڈالا. اور اب تیسرا میں یہ لکھ کے دینے لگا ہوں. اس کے اندر میں پہلا لفظ لکھوں گا. اس طرح کے اور بھی الفاظ ہیں. یہ پورے کے پورے میں آپ نے صرف الف کو فوکس کرنا ہے. سارے الف کی بات ہو رہی ہے تو صرف الف کا ادھر ذکر ہے. الف کو آپ نے فوکس کرنا ہے, باقی چیزوں کو بھی آپ نے فوکس کرنا ہے. جس میں آپ کو دوسرے قاعدے, یہ نہیں ہوتا ہر قاعدے کے اندر, ہر سبق کے اندر دوسرے سبق کا ضرور انٹرفیئر ہے. مطلب ساتھ میں ہونا تو اس طرح چاہیے تھا کہ یہ لفظ ہے, میں نے آپ کو 7ویں سبق میں پڑھایا ہوا کہ الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے. الف سے پہلے ہونا تو اس طرح چاہیے تھا. افا اما تھا. کیا ہونا چاہیے تھا؟ حمزہ, نون اور میم. یہ میم کو پر تشدید ہے. یہ غور کرنا ہے 3 چیزوں میں. ایک حرف متحرک ہو, درمیان والا ساکن ہو, تیسرا تشدید والا. تو یہ والے لفظ کو درمیان میں عام لینا ہی یہ کرتے ہیں. پڑھتے وقت اس کا اندر ذکر نہیں کرنا. افا ام لفظ آئے گا تو نون آٹومیٹکلی اندر آ جائے گا. ام پڑھیں گے حمزہ, ایسے لگتا ہے ہم حمزہ کو سیدھا میم سے ملا دیں. اما افا. یہ دیکھیں ادھر وہ فرماتے ہیں ہجے کرتے وقت حمزہ, میں آپ کو تیزی میں تھوڑا سا پڑھانے لگوں. حمزہ زبر آ, فا زبر فا, آفا. الف نہیں میں نے پڑھا, حالانکہ ہونا اس طرح چاہیے تھا, لیکن وہ فرماتے ہیں وصلاً وقفاً دونوں طریقوں سے آپ نے اس زائد الف کو نہیں پڑھنا. ادھر کیونکہ ہم سبق ہی لیسن نمبر 19 پڑھ رہے ہیں, اس کا ٹائٹل ہی زائد الف ہے. کیا ہے؟ زائد الف. یہ زائد الف اوپر لکھا ہوا. ہم اس کو افا اماتا پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ افا اماتا نہیں پڑھیں گے. یہ تقریباً الفاظ بنتے ہیں 4 + 4 + 4 + 4 16 4 + 3. یہ تقریباً 19 ورڈز ہیں. کتنے؟ 19. یہ تقریباً 19 ورڈز ہیں. کتنے؟ 19 ورڈز ہیں یہ والے, جن کو وصلاً اور وقفاً آپ دونوں طریقوں سے زائد الف نہیں پڑھیں. زائد الف یہ انہوں نے باقاعدہ اس کے ساتھ لکھا بھی ہوا ہے. یہ افہیم ماتا جو لفظ آیا اس کا پارا نمبر, پے سے مطلب پارا, پے سے لفظ ہے پارا. یہ پارا کہتے ہیں جس کو ہم سپارہ کہتے ہیں. اصل جو سنٹینس ہے, اصل جو پروننسیشن ہے, وہ اصل جو تلفظ ہے وہ پارا لفظ ہوتا ہے. پے سے پارا. پارا نمبر 4 انہوں نے اس طرح کر کے لکھا ہوا ہے. پارا نمبر 4 اور آل عمران صورت ہے. کون سی صورت ہے؟ عمران. کھڑا
بڑا دبر سے انہوں نے علی مدہ کا کام لیا علی عمران، کیا لکھا ہوا ہے علی عمران، یہ علی عمران ہے۔ سورت باقرہ کے بعد، فاتحہ کے بعد باقرہ اور باقرہ کے بعد یہ سیکوینسی کے لحاظ سے قرآن پڑھتے ہوئے پہلی فاتحہ ہے، پھر اس کے بعد باقرہ ہے، باقرہ کے بعد پھر آل عمران، آل عمران یعنی عمران تیسری صورت اس لحاظ سے بنتی ہے۔ قرآن کے لحاظ سے یہ دوسری بنتی ہے، اگر الحمد بھی ڈالے اس لحاظ سے یہ تیسری بنتی ہے۔ آل عمران تیسری صورت، پارہ نمبر 4، صورت نمبر 3 بھی پلس 2 بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی آیت نمبر 144 ہے، کتنی؟ 144 اس طرح کر کے لکھا ہوا ہے، یہ 4 4 ہے، اگر اس کو اس طرح کرتے ہو تو یہ 144 بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انہوں نے دوسرے لفظوں کو بھی اندر لکھا ہوا ہے، یہ زائد الف تھا، یہ بھی زائد الف تھا، یہ بھی زائد الف تھا، تو ہم سبق بھی زائد الف کا ہی پڑھ رہے ہیں۔ اس کا سمبل اس طرح دیا ہوا ہے، نشانی یعنی سمبل اس طرح ہے، تو آپ نے اس طرح کر کے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ ہو گئے 3 کوشچن۔ اس کے بعد چوتھا کوشچن ایسا ہے جس پہ تھوڑا سا غور کرنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا الف زائد نہیں ہوتا، ہر ایک الف کو زائد نہیں۔ اس کا چوتھا کوشچن ہے زائد الف لیس ہوتا، اس کا ہے لکھا ہوا انہوں نے علیکم الانامل، کیا لکھا ہوا ہے؟ علیکم الانامل، یہ انہوں نے لفظ لکھا ہوا ہے چوتھے کوشچن کا، علیکم الانامل۔ انہوں نے ساتھ گنتی کی ہوئی ہے، دیکھو ذرا، آپ نے آیتوں کے اوپر دیکھو ذرا۔ چوتھا کوشچن، پہلا کوشچن لاکنہ والا کرایا، دوسرا سلاسلہ والا کرایا، تیسرا فإن مات والا کرایا، اور چوتھا کوشچن دیکھو ذرا لاسٹ میں 20ویں سبق کے اوپر انہوں نے ایک لائن جو ہے وہ الگ دی ہوئی ہے۔ میرا تمام کلمات کے لفظ انا میں زائد الف نہیں ہے، لہذا اس الف کو پڑھیں گے۔ یہ والا جو الف ہے نا یہ زائد نہیں ہے، ادھر انہوں نے اس طرح گول سرکل نہیں دیا تھا، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہ بھی پارہ نمبر 4 آل عمران سورت، آل عمران سورت اور آیت نمبر 119، آیت نمبر 119، پارہ نمبر 4، جس کو میں نے آپ کو بتایا تھا پے انہوں نے شارٹ فارم میں پے لکھا تھا، شارٹ فارم میں پے سے پارہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کبھی قوانین کی کوئی چیز کو دیکھیں نا، قانون یا ایکٹ کو دیکھیں، اس طرح لکھا ہوتا ہے، اس طرح پے سے تعزیرات پاکستان، کیا لکھا ہوتا ہے؟ تعزیرات پاکستان، پارہ بھی پے سے بنتا ہے اور پاکستان بھی پے سے بنتا ہے۔ پے سے مطلب ہوتا ہے تعزیرات اور پے سے پاکستان، کوئی بھی ایک کلر ہو، اس طرح پے سے مطلب پارہ اور آگے کی صورت، اس کا نمبر نہیں لکھا ہوتا، ویسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ چوتھے پارے کے اندر آل عمران صورت ہے، اور اس کی یہ والی یہ پارہ ہو گیا۔ یہ 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں پارے کے اندر مین جو ہوتی ہیں، سب سے پہلے پارے کا پتہ چلے، پھر صورت کا، پھر آیت ہوتی ہے یا رکوع ہوتا ہے، آیت ہوتی ہے یا رکوع ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے۔ رکوع کو اس طرح کا سمبل دیا ہوا ہے انہوں نے آئین میں، اس کو پورا کر کے لکھو تو اس طرح ہوتا ہے رکوع۔ رکوع کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک صورت کا نمبر ہوتا ہے، ایک آیت کا نمبر ہوتا ہے، یہ کس طرح کر کے آپ صورت ناس کو دیکھنا کہ اس طرح رکوع کا آخر میں اس کے اندر یہ چیز الگ ہوتی ہے، یہ چیز الگ ہوتی ہے، یہ چیز الگ ہوتی ہے، یہ سارا پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت کا نمبر ہے، یہ پارے کا نمبر ہے، یہ صورت کا نمبر ہے، یہ آیت کا نمبر ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے اس طرح کا نمبر ہے۔ تو یہ پارہ نمبر 4 آل عمران سورت اور آیت نمبر 119، آپ جا کے دیکھو گے تو اس میں یہ لکھا ہوا علیکم الانامل، علیکم الانامل،
یہ اس کا ذاتی لفظ ہے. یہ کیا ہے اس کا؟ ذاتی لفظ. یہ زائد نہیں ہے، ذاتی ہے. زائد تو وہ چیز ہوتی ہے نا جو اس کی نام کہ اس میں زائد ہو گئی ہے. تو یہ الف پیچھے تو میں آپ کو یہی پڑھا گیا ہوں نا، انا، اس میں زائد نہیں. ٹھیک ہے. دعا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، کیونکہ آپ نے یہ دماغ کی آنکھوں دماغ کی کانوں سے نہیں سنا، تم نے صرف ڈنک پاؤ رکھا ہوا ہے کہ بس تھوڑا ٹائم نکال دو. جمائی آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ نہیں ہے. جو جمائی آتی ہے نا آپ کو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم توجہ سے سن بھی رہے، بور ہو رہے ہو. کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں علم حاصل کرنے کا شوق نہیں. شوق والا وقت گزر چکا ہوا ہے. صرف دھکا سٹارٹ ہے جو وقت ہے نا اس وقت. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ علم کا فائدہ دے. اگر نہ حالات جو چل رہے ہیں نا اس میں بالکل بھی نہ والدین کی توجہ بچوں میں، تو یہ وقت بتائے گا تمہیں کہ ایسے اساتذہ روز پیدا نہیں ہوتے جو درد لے کے پڑھائیں، جو یہ سمجھے کہ میرا یہ ڈیوٹی سے ہٹ کے کام. روز اس طرح کے استاد پیدا نہیں ہوتے. اس طرح کے جس کو پنجابی کا ایک محاورہ بنا ہوا جس کا بڑا استاد ہے، اس طرح کے استاد پیدا ہو رہے ہیں جو صرف وقت کو پورا کرتے ہیں، پڑھاتے پڑھتے ہیں. آپ جیسے بچوں کو اگر اس طرح سا استاد مل جائے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے. تم نہ پڑھنے والے نہ وہ پڑھانے والا، تو زندگی اس طرح گزر جائے. پھر جب تمہیں سخت گرمی کے اندر مزدوروں کو پیچھے اینٹیں اٹھانی پڑے نا، پھر تمہیں وقت بتائے کہ وقت کی شدت کیا چیز ہوتی ہے. علم حاصل کرنے کے بغیر انسان کچھ نہیں. میں کہتا ہوں اس دور جتنا جدید دور ہے، جتنا ماڈرن ایرا ہے اس وقت، جتنا ٹائم سخت چل رہا ہے، جتنا مہنگائی کا دور ہے، جتنی ہر چیز کاسٹلی ہو چکی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں مزدور بھی پڑھا لکھا ہونا چاہیے تاکہ اپنے مالک سے اپنا حق لے سکے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کا یہ کچھ علم حاصل ہو جائے، وغیرہ تمہارے میں بات کوئی نہیں. دل میرا دکھا ہوگا آپ سے. یہ بات نہیں ہے کہ میں تم سے راضی نہیں، کیونکہ تم پڑھنے والے ہی نہیں، تم پڑھنے والے. دعا کرتا ہوں کہ جہاں تک یہ میری آواز ہے، یہ میرا درد سننے والے اس کو اس طرح پڑھیں جیسے کہ قرآن کو پڑھنے کا حق ہے. ہم نے اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم ہے، جو رب کعبے کا مالک اس کی قسم ہے، ہم نے جب بھی علم کو حاصل کیا بڑے غور سے توجہ سے سنا، جو سنا اسے یاد رکھا، جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کیا، جو علم حاصل اسے دوسروں تک پہنچایا. ہم نے بڑی توجہ کے ساتھ اپنے اساتذہ سے یہ چیزیں سیکھی اور الحمدللہ وقت آنے پہ یہ چیزوں کو بتایا کہ یہ کس طرح کر کے آپ نے ہمیں پڑھایا تھا. ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. جب ہم جا کے ایگزام دے کے آئے تو استادوں نے شاباش دی، شفقت کا ہاتھ رکھا، آج تک دعائیں بھی دیتے ہیں. جب کام کرتے ہوئے دیکھ کے خوش بھی ہوتے ہیں. آپ نے وہ چیز، وہ ٹیلنٹ، وہ جذبہ اور جنون نہیں، وہ چیزیں نہیں کہ تم صرف ایک وقت کو دھکا لگائے ہوئے. دعا کرتا ہوں کہ جہاں تک آواز میری جا رہی ہے دنیا پوری میں، وقت کو دھکا نہیں لگائیں. وقت کی قدر جانے، ورنہ وہ 24 گھنٹے گھوم رہا ہے. یہ گھومتے گھومتے جوانی لے آئے گا. جوانی کے بعد پھر جب وقت گزرتا ہے تو پھر سوائے دھکوں کے اور کچھ نہیں پاس رہ جاتا. جب دھکا لگاتا ہے، چاند گاڑیاں چلانی پڑتی ہیں، کوڑے اٹھانے پڑتے ہیں، لوگوں کی گالیاں کھانی پڑتی ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے پھر سوائے دھکوں کے، ذلت کے، اور کچھ ہاتھ سے باہر نہیں آتا. نہ وہ دوست کام آتے ہیں جو وقت ضائع کروانے میں، گیمیں کھلوانے میں، جو وقت ضائع کروانے، پھر ذلت کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا. تم جیسے بعد میں اپنی زندگی میں ہاتھوں کو ایسے کاٹیاں کر رہے ہوتے، اس وقت ہاتھ کچھ نہیں آتا سوائے ذلت کے. تم لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. آج یہ استاد تمہیں درد دے کے جا رہا ہے. خدا کی قسم زندگی میں دوبارہ تمہیں اس طرح کا استاد نہیں ملنے والا اگر تم اس طرح کا درد نہیں رکھو گے. جمائیاں دے رہے ہو کلاس میں بیٹھے ہوئے، تمہیں تو جمائیاں آ رہی ہیں کہ بور ہو رہے ہو. قرآن پڑھتے شیطان کا کام کیا ہے کہ تمہارے درمیان میں آئے گا. اس لیے میں تمہیں یہ روز باتیں نہیں کہوں گا آج ہوں کل نہیں ہوں، آج ادھر ہوں کل کدھر ہوں، کوئی پتہ نہیں زندگی کا. زندگی وفا کرے نہ کرے، حالات کیسے بن جائے کیسے نہیں، تو پھر دوبارہ اس طرح کا استاد ملے نہ ملے یہ آپ کے مقدر کی بات ہے، میری نہیں. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ میرا یہ سنانا
پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کو بعمل بنائے، مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک میری آواز جاری اس درد کو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں تک بھی محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ بشرطِ زندگی نئی سبق کے ساتھ، نئے بلبلے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ہمارا کل آخری سبق رہ گیا نماز والا، نماز پڑھائیں گے انشاءاللہ، تھیوری پڑھائیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پھر ہم 30ویں پارے کی طرف جائیں گے۔ 30ویں پارے پہ یہ تمام قوانین کو امپلیمنٹ کریں گے، جس کے مقدر میں ہوا یہ ضرور قوانین کو سیکھ گیا ہوگا، اس کے مقدر میں نہ ہوا وہ ذلت اس کا مقدر بنے گی۔ جو اس سبق کو محبت سے سیکھے گا استاد کی دعا ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، جو نہیں پڑھے گا ذلت اس کا مقدر ضرور بنے گی، کیونکہ جو قرآن سے مذاق کرتا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے میں تمہارے درمیان یہ اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو بندہ اس کو پاس رکھے گا، تھام کے رکھے گا اپنے ہاتھوں میں مضبوطی کے ساتھ، تو وہ ہدایت پا جائے گا۔ جو اس کو نہیں تھام کے رکھے گا گمراہی اس کا مقدر بن جائے گی۔ یہ دیکھنا دن آئے گا تمہارا۔ آج یہ لفظ گولڈن لفظ کہہ کے جا رہا ہوں، آج کی تاریخ نوٹ کر لو، اور جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو یوٹیوب چینل کو بھی دیکھ لینا، میرے یہ لفظ جو تم سن رہے ہو یوٹیوب چینل کو دیکھ لینا، تو ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اگر تم اس کو ہدایت کو حاصل نہ کیا، تم نے دین کو دین کی طرح سمجھا نا، تو یہ ذلت تمہارا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا پڑھانا، آپ کو سیکھنا سکھانا، آپ کے لیے فائدہ مند بنانا، اس کو جلد آپ کے لیے فائدہ مند بنائے۔ کل انشاءاللہ پھر نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔